أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. سورۃ المائدہ آیت نمبر 110. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام سے سوالات کرنے کا ذکر کیا کہ تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے گا اور ان سے ان کی مسئولیت کے بارے میں، ان کے فریضے کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں پوچھے گا. تو دنیا کے اندر جب انبیاء رسولوں سے جو دنیا میں بھیجے گئے تھے ان سے پوچھا جانے والا ہے، تو ان کے علاوہ جو ولی یا محدث یا فقیہ اور بڑے بڑے علماء یا ان سے ان کے علاوہ دیگر اقوام، دیگر افراد، عام انسان، تو بھلا ان سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ جب انبیاء رسولوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تو بقیہ لوگوں سے بدرجہ اولیٰ پوچھا جائے گا. تو اسی طرح سے آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پوچھے گا، ان سے بھی سوال کرے گا، اور ان پر جو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، جن نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، ان نعمتوں کا تذکرہ کر کے بھی ان سے سوال کرے گا کہ ہم نے آپ کو فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائی تھی، کیا ہوا؟ جیسے ہر انسان سے پوچھے گا ہم نے آنکھیں دی، کان دیے، زبان دیے، دل دیا، دماغ دیا، یہ ساری چیزیں عطا کی، تم نے ان کا کیسے استعمال کیا؟ تو انبیاء علیہم السلام پر ان کی نعمتیں، ان کا تذکرہ کر کے ان سے پوچھے گا کہ ہم نے تم کو نبی بنایا، ہم نے تم کو دنیا میں سب کا پیغمبر بنایا تاکہ تم ہمارے پیغام کو ان تک پہنچاؤ. تم نے پیغام کیسے پہنچایا؟ کتنے لوگوں تک تم نے ہماری بات پہنچائی ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام سے تھوڑا سا الگ بھی سوالات ہوں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے اللہ کا بیٹا کہا تھا. ان کی قوم میں سے بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی مانتے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جیسے یہودیوں نے کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو نصارہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اب کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ یہ خدا تھے اور نہ یہ خدا کے بیٹے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ماں سے پیدا کیا جن کا نام مریم تھا. یہ پیدائش ہے
اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کا جو آخری مرحلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، تو وہ ماں کے مریم کے پیٹ سے پیدا ہونا وہ ابتدا ہے، اور آسمان پر اٹھا لیا جانا یہ ان کی انتہا ہے۔ تو ابتدا اور انتہا کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ان کے بعد آخرت یعنی آخری زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجے گا اور ان کی باقی زندگی وہ یہاں آ کر گزاریں گے اور پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ پیدا ہونے میں ماں کے محتاج۔ اسی طرح سے جب قوم کے لوگ ان کو پریشان کر رہے تھے، مارنا چاہتے تھے، تو پھر وہ تب بھی وہ دوسروں کے محتاج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، تب ان کی جان بچی، اور پھر انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بعد میں دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ تو پیدا ہونا اور انتقال ہونا یہ خدا کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ خدا کسی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا اور نہ خدا کو موت آتی ہے۔ تو پھر لوگ کیسے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے عقیدے کا بھی رد کر دیا، اور پھر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ معجزے ظاہر کیے تھے، اپنی قوم کے سامنے معجزے پیش کیے تھے، کیونکہ ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی باتیں ان کی قوم جلدی مانتی نہیں تھی، اور یہ ماننے کے لیے کہ آپ نبی ہو، آپ اللہ کے رسول ہو، یہ بتانے کے لیے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اس سے پہلے آپ کوئی معجزہ پیش کر دو، پھر ہم یہ مانیں گے کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں یا نہیں ہیں، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پہلے آپ معجزہ بیان کر دو، کوئی ایسی چیز آپ پیش کر دو کہ اس چیز کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم تمام لوگوں میں آپ کی شخصیت کچھ الگ ہے، اور ہم آپ کو پہچان لیں کہ ہاں واقعتاً آپ کے پاس وہ قدرت موجود ہے کہ جس سے مانا جا سکتا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ تو جیسے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سامنے ایک معجزہ ظاہر کر دو، تو ہم آپ کو نبی مانتے ہیں۔ مکہ والے نبی مانتے نہیں تھے، نبی کو تکلیف دیا کرتے تھے، نبی کو جھٹلایا کرتے تھے۔ آخر میں انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ جو بات تمام انسانوں کی نظر میں ناممکن ہے، انہیں بھی پتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، ہم ناممکن چیز کا مطالبہ کریں گے، اور جب وہ ممکن کر کے نہیں دکھائیں گے تو ہمیں ایمان لانا ہی نہیں ہے، ہمیں ویسے بھی ایمان نہیں لانا ہے، پھر بھی ہم ایمان نہ لانے کے لیے ایک بہانہ بھی نکال لیں گے۔ بہانہ کیا ہوگا کہ ایک ناممکن چیز کا مطالبہ کر بیٹھیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ناممکن کو ممکن نہ بنا پائیں تو ہم کہیں گے دیکھو ہم نے تو کہا تھا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، مکمل کر دو تو ایمان لاتے ہیں، مکمل نہیں کیا ہم کیوں ایمان لائیں؟ اب وہ ناممکن چیز کیا تھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ بھلا یہ کون سا انسان اس کو ممکن بنائے گا؟ اور اس زمانے میں یہ ممکن ہی نہیں تھا، تو انہیں ایسا لگتا تھا کہ چلو اب محمد سے جان چھوڑ گئی، محمد سے ہم نے یہ مطالبہ کر دیا اور یہ کبھی پورا ہونے والا بھی نہیں ہے، لہٰذا اب وہ ہمارے پاس اپنی دعوت لے کر آئیں گے ہی نہیں، ہمارا ان سے اب تعلق ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور کبھی بھی انبیاء علیہ السلام کو قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کمتر ظاہر نہیں کیا۔ جب بھی اس طرح کا مسئلہ آیا وہ سارے چیلنج قبول کر لیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے،
کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے وہ 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا بھی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا، پھر بھی انہوں نے نبی کو نبی تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ہر نبی کے ہاتھوں پر معجزے ظاہر کیے تھے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور یاد کرو اس دن کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم سے کہا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، تم پر اور تمہاری ماں پر، تمہاری والدہ پر۔ ہم نے تم پر جو نعمتیں نازل کی ہیں وہ، اور تمہاری والدہ پر جو نعمتیں نازل کی ہیں وہ۔ اب وہ کیا کیا نعمتیں ہیں؟ نعمتیں تو بہت ہیں، لیکن یہاں پر چند نعمتوں کا بھی ذکر ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اذ ایدتک بروح القدس، کہ میں نے تمہیں روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، تمہاری تائید کی۔ کہ جب مریم علیہ السلام کی گریبان میں جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حالانکہ مریم علیہ السلام کا کس سے نکاح نہیں ہوا، کس سے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تم لوگوں سے بات کرتے تھے گود میں، جیسے بڑی عمر میں، جیسے بڑی عمر میں کہ انسان بات کرتا ہے، جن کے پاس عقل ہو، ہوش و حواس ہو، سنجیدگی ہو، باتوں کو سننے اور سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے، ایسے ہی تم نے گود میں بھی بات کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ گویائی عطا فرمائی ایسے وقت میں جبکہ وہ ماں کی گود میں تھے، جس وقت میں بچہ بات نہیں کرتا ہے، اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ قوم کی باتیں سنی اور قوم کو اپنے بارے میں بتایا، اپنی ماں کے بارے میں بتایا۔ جب مریم علیہ السلام ان کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تب لوگوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کا نکاح تو نہیں ہوا، لیکن ان کے گود میں بچہ ہے۔ تو بنو اسرائیل میں سے بہت سے لوگ مریم علیہ السلام پر الزام لگانے لگے، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور الزام لگانے لگے کہ یہ کیا ہے؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ لوگوں نے کہا اے ہارون کی بہن، یعنی مریم علیہ السلام کے بہن کا بھائی کا نام ہارون تھا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ کے باپ کوئی برے انسان نہیں تھے اور نہ آپ کی ماں کوئی بری انسان تھی، ماں باپ آپ کے اچھے تھے، آپ کے ماں باپ اچھے اور نیک لوگ تھے، بھلا یہ آپ کیسے ہو گئے؟ یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کے پاس بچہ کہاں سے آیا؟ آپ اچھے ماں باپ کی اولاد ہو، پھر یہ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ اولاد کہیں زنا سے تو نہیں پیدا ہوا۔ مریم علیہ السلام پریشان، انہیں ایسا لگتا تھا کہ چونکہ بغیر نکاح کے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کو قوم کے لوگ دیکھیں گے تو الزام ضرور لگائیں گے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یہ بچہ کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، آپ یہ بچے سے پوچھ لیجئے، یہ بچے سے پوچھ لیجئے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگوں نے کہا اے مریم یہ تو بچہ ہے، بھلا یہ بچے سے ہم کیا پوچھیں گے؟ بچہ کیسے بات کرے گا؟ یہ اسے ہم سوال کیسے کریں گے؟ یہ سمجھے گا کہاں سے؟ جواب کہاں سے دے گا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی ماں مریم کے گود میں تھے، انہوں نے قوم کی بات سنی اور کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے جہاں کہیں بھی ہوں مجھے مبارک بنایا۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ بات کی اور یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جب لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، تب وہ سمجھ گئے کہ یہ بچے کی پیدائش اللہ کی جانب سے ہے۔ مریم علیہ السلام کوئی غلط عورت نہیں ہے، جس طرح سے وہ لوگ گمان کر رہے تھے اور وہ لوگ ان کے دلوں میں شک پیدا ہو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں بول دینے سے ان کے دلوں کا شک ختم ہو گیا، لیکن ان کے دل میں جو شک تھا اور جو شبہ تھا وہ تو ختم ہوا، لیکن اس کے جگہ پر ایک دوسری چیز پیدا ہو گئی۔ اور وہ چیز کیا؟ وہ چیز یہ تھی کہ انہوں نے اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ یعنی برائی سے پیدا ہونے کے بجائے، اب وہ سمجھنے کے بجائے جب اللہ کی جانب سے آیا ہے اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ ایک برائی سے نکل کر وہ دوسری برائی کے اندر پھنس گئے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قال انی عبد اللہ، آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جیسے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں ویسے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنا شروع کر دیا۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ تم لوگوں سے گود میں ایسے ہی بات کرو گے جیسے کہ ایک انسان، جیسے کہ تم جوانی میں اور بڑھاپے میں بات کرتے ہو، بڑی عمر میں جس طرح سے بات کرتے ہو ویسے ہی تم بچپن میں بات کرو گے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو جبکہ میں نے تمہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل عطا فرمایا، میں نے تمہیں لکھنا سکھایا، میں نے تمہیں باتوں کو جاننے، پڑھنے، اس کو سمجھنے کا طریقہ سکھایا، اسی طرح سے تمہیں تورات سکھائی، انجیل بھی سکھائی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے بچے تھے تب وہ تورات بھی انتہائی رفتار کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، چونکہ پہلے تورات موجود تھی ان کے آنے سے پہلے۔ تو بنو اسرائیل کے پاس جو تورات موجود تھی، ان کے علماء جو تورات پڑھا کرتے تھے، ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، مہارت کے ساتھ تورات پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے جو علماء تھے وہ سن کر پریشان رہتے کہ آخر یہ کتاب، یہ بچہ اتنا اچھا کیسے پڑھ لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 30 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام پر نبوت کا اعلان کر دیا، اور وہاں سے انجیل جو مستقل ایک کتاب تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو تورات کے بعد پھر انجیل آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل کی گئی۔
اب اس کتاب پر لوگوں کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے جو تم پر احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمہیں لکھنا پڑھنا سکھایا، تمہیں باتوں کو سمجھنا سکھایا، تمہیں تورات ہم نے سکھائی، تمہیں ہم نے انجیل دیا. اور پھر وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ معجزات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے تم کو کئی معجزے عطا فرمائے. ان معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ. جب قوم کے لوگ آپ کے پاس آئے اور لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے کوئی چیز پیدا کر کے دکھا دیجیے، اگر آپ نبی ہو تو ایسی صورت میں کوئی چیز پیدا کر کے دکھائیے. کیا پیدا کر کے دکھانا ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ایک چمگادڑ بنا کے دکھا دیجیے، ایک چمگادڑ بنا کے آپ دکھا دیجیے. لوگ سمجھتے تھے کہ چمگادڑ دیگر پرندوں کے مقابلے میں ذرا الگ ہوتا ہے، یہ ذرا الگ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ چمگادڑ کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، یہ خون اور گوشت سے بنا ہوتا ہے. اور چمگادڑ پرندوں کی طرح اڑتا ہے لیکن جانوروں کی طرح وہ بچے دیتا ہے، وہ انڈے نہیں دیتا. اڑنے میں تو پرندوں کی مماثل ہوتا ہے، اور پرندے یہ انڈے دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں چمگادڑ یہ بچے دیتا ہے. اسی طرح سے عورتوں کی طرح اسے حیض کا خون بھی آتا ہے. اس چمگادڑ کے اندر کچھ الگ الگ صفات تھی، تو انہوں نے عام پرندوں کے مقابلے میں اس پرندے کا مطالبہ کر لیا، کہا کہ یہ اس طرح کا پرندہ بنا کر دکھا دو. یعنی مشکل میں اور مشکل. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نبی کی تکذیب کی جا رہی ہے، نبی کو جھٹلایا جا رہا ہے، تو ایسی جگہ پر پھر وہ معجزے ظاہر کر دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ. اور یاد کرو جب قوم نے تم سے پرندہ بنانے کا مطالبہ کیا تو تم نے مٹی کا ایک مجسمہ بنایا پرندے کی شکل کا میرے حکم سے. یعنی ہم نے تم کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لی اور مٹی کا ایک مجسمہ بنایا پرندے کی شکل کا. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ. اور پھر تم نے اس میں پھونکا تو وہ پرندہ ہو گیا، وہ اڑنے لگا. یہ بھی میرے حکم سے. تو میرا حکم تھا، میرے حکم سے میں نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا اور تم نے وہ کیا. تم نے اس میں پھونک ماری تو ہم نے ان کے اندر جان پیدا کر دی اور وہ پرندہ اڑنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ مٹی کا پتلا پرندہ بن گیا. اور جب قوم کے لوگوں نے اس کو پتلے کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اب تو انہیں ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایمان لانے سے پھر بھی انکار کر دیا. ایمان لانے سے پھر بھی انکار کر دیا. اس طرح کی کئی باتیں اس آیت کے اندر موجود ہے. طویل آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی نعمتیں اور آپ کے ہاتھوں ظاہر ہوئے معجزات کا تذکرہ فرما کر یہ ثابت کیا ہے کہ تمام انبیاء سے سوال کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ نہیں ہے. وہ اللہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. جو اللہ کی مخلوق ہیں ان سے سوال کیا جانے والا ہے. اسی طرح سے یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو کوئی ان کو خدا نہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کا خدا ہے، وہی سب کا معبود ہے. اسی کی عبادت کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے نصارہ ہو، کوئی بھی قوم ہو.
سب کو یہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے نبی ہیں، ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔